لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے جنید شاہد اور میں ہوں فضا ذوالفقار. ہم حاضر ہوئے ہیں فکر اقبال کے عنوان کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے آج کی نوجوان نسل اور ان کے مسائل فکر اقبال کے پہلو میں، اور ہم جانیں گے کہ آج کے نوجوان نے اپنے حقیقی رستے سے ہٹ کر کیا کھویا اور کیا پایا. ہمارے آج کے مہمان خصوصی ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں بطور ریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور بہت سی ان کی اردو اور انگریزی میں پبلیکیشنز ہیں، اور ویسے بھی بہت سی انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر وہ شعبہ تدریس سے منسلک رہ چکے ہیں، جن میں کولمبیا یونیورسٹی، سینٹ پیٹرزبرگ یونیورسٹی اور ہیڈلبرگ یونیورسٹی شامل ہیں. اور فی الحال وہ بحریہ یونیورسٹی میں اقبال چیئر کے عہدے پر فائز ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ماہر تاریخ، اردو ادب اور بالخصوص ماہر اقبالیات ہیں. تو بلا تاخیر ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر فتح احمد ملک صاحب کو. السلام علیکم سر. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار یور کمنگ. ناظرین، آج ہم اقبال کی مشہور زمانہ نظم خطاب باجوانان اسلام اس کو ڈسکس کریں گے، اور ہم سر سے جانیں گے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں آج کی نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام چھوڑا ہے. میں اس نظم کا سب سے پہلا مصرعہ پڑھوں گی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. سر اس جگہ پہ تدبر، لفظ تدبر پہ اس پہ ایمفیسس کریں اور بتائیں کہ اقبال نے تدبر کو کس معنی میں یوز کیا ہے اور آج کی نوجوان نسل کے لیے اس لفظ میں کیا پیغام ہے. بات یہ کہ تدبر کے لغوی معنی تو وہی ہے غور و فکر کرنا، لیکن بعض اوقات اس لفظ کو ایسے مواقع اور کیفیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جن میں لوگ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، دلچسپی چھوڑ چکے ہیں، تو انہیں ان کی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عقل و شعور کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ صرف ہی نہیں، غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اسباب زوال امت کیا ہے. ٹھیک، اب مسلمانوں کے زوال کے جو اسباب ہیں ان پہ ساری عمر اقبال نہ صرف غور و فکر کرتے رہے بلکہ ان اسباب کو اسباب تعبیر و ترقی میں بدلنے میں بھی کوشاں رہے. تو ان کا وسیلہ ان کی فلسفیانہ ایک طرح سے فلسفیانہ تربیت تھی اور شاعرانہ ان کی مہارت تھی کہ جس میں وہ گہری فکر و نظر کے ساتھ اس زمانے کی بولتے ان کی زندگی میں جو جس طرح کے مسلمانوں کی صورتحال تھی اسے سامنے رکھ کے وہ اس خرابی کو خوبی میں بدلنے کے لیے غور و فکر کرتے تھے، اور پھر اپنی شاعری کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ نثر کے مقابلے میں شاعری جو ہے وہ زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی تھی، خاص طور پہ مسلمان اقوام کے خاطر. مغرب اس زمانے میں سائنس اور حکمت کی طرف زیادہ راغب تھا، اور مسلمان جو ہے وہ شعر و شاعری میں مست تھے. تو اسی شعر و شاعری کو ذریعہ بنایا انہوں نے دنیائے اسلام کی بیداری، پھر ان کی بیداری کے ساتھ ساتھ ان کی آزادی کے لیے جد و جہد پر مائل کرنے کی خاطر. سر یہ بات ٹھیک ہو گئی. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا غور و فکر. تو اگر آج کا نوجوان غور و فکر کرتا ہے اور صرف دیکھنے سننے کی حد تک اس پر عملی طور پہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ غور و فکر پہ عمل کرے جس چیز پہ وہ غور کر رہا ہے، لائک ہی از جسٹ اے مین آف ورڈز ناٹ اے مین آف ڈیڈس، تو اس کا اپنی پرسنل لائف پہ کیا امپیکٹ ہے اور ایز اے ہول سوسائٹی وہ کیسے ہارمفل ہے؟ بات یہ کہ
جو انہوں نے اپنے زمانے کے نوجوان سے خطاب کرتے وقت اس عہد کی جو صورتحال تھی جس میں نوجوان مسلمان نوجوان سانس لے رہے تھے، اسے سامنے رکھ کے علاج تجویز کیا، اس غفلت کو بیداری اور عمل کی طرف راغب کرنے کی تعلیم دی اور تلقین کی۔ اب بدنصیبی سے ان کے زمانے کو دیکھیں تو آج بظاہر ہم آزاد ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ غلامانہ ذہنیت اب بھی موجود ہے، بلکہ زیادہ راسخ ہو گئی، جو عہد غلامی میں مجبوراً ہمارے اس زمانے کے نوجوانوں نے جو مجبوراً اپنائی تھی۔ تو اپنے غلامی کے عہد میں بھی اقبال مسلمانوں کو آزادی کی راہ پہ سرگرم عمل کرنے کی خاطر یہ اس طرح کی شاعری کر رہے تھے کہ جو مسلمانوں کو اپنی کمزوریاں سمجھنے اور ان کمزوریوں کو اپنی قوت میں بدلنے کا سلیقہ سکھا سکے۔ بالکل سر، اقبال اس طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے جو ہمارے اقوام مغربی اپنی سائنس کی طرف گامزن تھی اور مسلمان شاعری وغیرہ میں بزی تھے، تو ہم یہ چیز کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں یا پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اقبال نے فرمایا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا۔ شاید وہ ہماری جس قوم سے ہم آئے ہیں، جو ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ان کے کوئی اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا اس میں وضاحت کریں، اس بات تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمیں کس قوم نے پالا تھا اور اب آج ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ دیکھیے، اقبال کا جو سرچشمہ فیضان ہے وہ حضور کی ذات ہے اور ان کا عہد ہے اور ان کی تعلیمات ہے۔ اچھا، جب اسلام طلوع ہوا دنیا کے آفاق پہ تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان تو مال و دولت میں بھی پسماندہ تھے، اور مسلمان دو بڑی سامراجی قوتیں جو تھی، ایک رومن امپائر اور ایک ایرانین امپائر، اس کے تسلط میں آئی ہوئی دنیا کے اندر زندہ تھے۔ اچھا، اب اس زمانے میں حضور نے کس طرح سے ایک نیا انقلابی روحانی اور مادی زندگی کا تصور پیش کیا، اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور اس طرح سے عمل کر کے دکھایا کہ چند برس کے عرصے میں ہی یہ صورت ہو گئی دنیا کی کہ حضور نے یہ کہا لا کیسر و لا کسریٰ، نہ رومن امپائر رہی نہ ایرانین امپائر رہی، اور اس کے مقابلے میں ایک قوم ایسی وجود پہ آئی کہ جس کے پاس وہ وسائل تو نہیں تھی جو ایرانین امپائر یا رومن امپائر کیسر و کسریٰ کے پاس تھے۔ تو کیا تھی ان کے پاس قوت؟ ان کے پاس قوت تھی ایمان کی، ان کے پاس تھی غیرت مندی، کسی کو اپنا آقا تسلیم کرنے کے بجائے صرف خالق کائنات کو اپنا آقا، اپنا اللہ تعالیٰ وہ انہوں نے قرار دیا۔ اور اس زمانے کی ملت اسلامیہ جو صرف مکہ مدینہ تک اور چند شہروں تک محدود تھی، اس نے اس پہ عمل کیا، اور اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف وہ روحانی مدارج پہ بلندی حاصل کرتے رہے، بلکہ مادی زندگی میں بھی آس پاس نہ کوئی ایرانین امپائر رہی نہ اپنا رومن امپائر رہی، ساری دنیا پہ مسلمان قائد بن کر ابھرے۔ وہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے؟ تو وہ قوت ایمانی تھی۔ ہاں سر، آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی کہ ایک قوم ایسی وجود میں آئی۔ تو اس پہ میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے اقبال کا شعر ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔
تو اس پہ سر مجھے بتائیں کہ آج کے نوجوان کے لیے ان کے آبا کے وہ کون سی کریکٹرز اپنا لے سو دی کین موو ٹورڈز برائٹر فیوچر ایز ہول مسلم امہ جو ہمارا آج المیہ بنا ہوا ہے. جی جی تو وہ کن اپنے کریکٹرز کو اپنا لیں کہ وہ ابھر سکتے ہیں پھر سے مسلمان؟ جیسے آپ نے بولا کہ ایک قوم ایسی وجود میں آئی، تو اب سے وہ قوم دوبارہ سے سوئی ہوئی قوم کیسے دوبارہ سے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ حضور کی جیسے پہلے بھی میں نے شاید کہا کہ تعلیمات اور عملیات جو علم اور عمل دونوں میں پہلے تو ہمیں اکتساب فیض وہاں سے کرنا ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے اور مسلمان ہونے کے کیا معنی ہے. یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی خلفائے راشدین کے زمانے تک حضور سے لے کے خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ سارے اوصاف موجود تھے. انسانی کمزوریاں بھی تھی بعض لوگوں میں، لیکن معاشرہ ایک صحت مند اور آگے بڑھنے والا معاشرہ اور انسانی زندگی کے لیے ایک مثال قائم کرنے والا معاشرہ وجود میں آ گیا تھا. پھر کیا ہوا کہ پھر بنی امیہ نے ایک ایسا نظام حکومت اختیار کر لیا کہ جو اسلامی نظام حکومت نہیں تھا. خلفائے راشدہ سے ہٹ کے تو باپ کے بعد بیٹا اور پھر بیٹے اور باپ کے خلاف جب مسلمانوں میں نفرت پیدا ہوئی کہ یہ غیر اسلامی نقطہ نظر ہے کہ جسے سیاست میں اور سماج میں وہ پروان چڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر حسین علیہ السلام کی بغاوت، انقلابی تعلیمات اور کربلا کے واقعے کے بعد پھر خلفائے راشدین کے اوصاف بھول گئے ہمارے حکمران اور امپیریلزم کے اوصاف، سامراجی حکمرانی کے اوصاف کو انہوں نے اپنا لیا. وہ اپنانے کے بعد پھر مسلمانوں کی حالت وہی ہو گئی کہ جو طلوع اسلام سے پہلے تھی. نام کے مسلمان رہ گئے جو بہت زیادہ حساس لوگ تھے، انہوں نے دنیا سے ایک طرح سے کنارہ کر لیا. یہ نہیں کہ وہ بصرہ چھوڑ کے کہیں اور آباد ہو گئے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا اب گناہوں کا گھر بن گئی ہے، اس لیے ہم دنیاوی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بجائے اللہ کو یاد کریں گے. تصوف کی تحریک شروع ہوئی تو ایک سیاسی آمریت کا زمانہ ہے، جو سیاست اسلامی اوصاف سے خالی ہو گئی اور معاشرہ بگڑنے لگا. تو ایسے میں صوفیاء نے اپنے آپ کو اس بگاڑ سے، ان عیوب سے بچانے کی خاطر معاشرے میں رہتے ہوئے ہی ایک درویشی کا انداز اختیار کیا اور پھر وہ مثال بن گئے مسلمانوں کے لیے. یعنی حسن بصری اور رابعہ بصری سے لے کے تو اپنا حسین بن منصور الحلاج تک جو تحریک پھوٹتی ہے وہ مسلمانوں میں مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور بادشاہت جو ہے وہ بامر مجبوری لوگ اس ملک میں سانس لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس ملک کے طرز حکومت، طرز سیاست، طرز معاشرت کے ساتھ انہیں کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے. تو یوں ایک طرح سے مسلمان معاشرہ زوال کی لپیٹ میں آ گیا خاندانی بادشاہت کے نظام کی وجہ سے. اور خاندانی بادشاہت کا نظام قیصر و کسریٰ کا نظام تھا، رومن امپائر اور ایرانین امپائر کا. لیکن اب جو لا قیصر و لا کسریٰ کہے وہ پھر کسی خانقاہ میں ہی بیٹھے
شہر میں اسے زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ وسائل ہے نہ اس کو سہولتیں ہیں موجود. بالکل سر. سر آپ نے بہت ہی نہایت ہی خوبصورت انداز میں قابل فہم وضاحت کر دی ہے. سر ایک کوشچن میرا اور ہے. اقبال اسی نظم میں فرما رہے ہیں کہ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. جی سر اس میں میراث سے کیا مراد ہے؟ جس کی وجہ سے ایسی کون سی میراث ہم نے کھوئی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈراپ ڈاؤن کہ ثریا سے ہمیں آسمان پہ دے مارا اس نے؟ جی جی ہم نے کیا کھو دیا ہے، کیا گنوا دیا ہے؟ جہاں ابھی بات ہم نے ختم کی ہے نا، جی اگر وہیں سے پہنچ کے دیکھیں تو حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں انسانی آزادی کی، انسانی مساوات کی اور معاشرتی انصاف کی جو صورتحال تھی، وہ خلافت کے ملوکیت بننے کے بعد، یعنی جو ڈیموکریٹک پروسیس تھی وہ امپیریلزم بن گئی. تو امپیریلزم تو مسلمانوں کا طرز سیاست نہیں، وہ تو قیصر و کسریٰ کا طرز سیاست ہے. تو جو کہے لا قیصر و لا کسریٰ، اسے وہاں زندہ رہنے کا اختیار نہیں رہتا. وہ اختیار چھین لیا جاتا ہے کہ غلامی قبول کرو بادشاہ کی، ملوک کی، تو پھر تو آرام سے زندہ رہ سکتے ہو. لیکن آزادی چاہتے ہو تو پھر یا زندگی ہی چھین لی جاتی تھی، ایسے آزادی دی جاتی تھی، یا وہ کسی غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے. تھینک یو سو مچ سر فار یور کنسرنز. امید ہے آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا. دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لوح بھی تو قلم بھی تو